الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کا مہینہ اسلامی مہینوں میں گنتی کے اعتبار سے تیسرا مہینہ ہے۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اسی مہینے میں اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی مبارک مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، بڑی برکتوں والا، بڑی رحمتوں والا ہے، لیکن ہم لوگ بھی اس مہینے کو اور دوسرے مہینوں کی طرح غفلت کی حالت میں گزار دیتے ہیں، اور ربیع الاول کا جو پیغام ہے ہم لوگ اس پیغام کو بھول جاتے ہیں۔ مفسرین کرام نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک 13 سالہ مکی زندگی ہے اور ایک 10 سالہ مدنی زندگی ہے۔ مکی زندگی کا پیغام کچھ اور ہے اور مدنی زندگی کا پیغام کچھ اور ہے۔ آپ علیہ السلام کی مکی زندگی بھی ہمارے لیے قابل تقلید اور قابل نمونہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ اگر میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی کا خلاصہ پیش کروں تو اس کو مختصراً الفاظ میں ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ پیغمبرانہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کے ظلم، جبر، تشدد، استمداد کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جانی اور مالی قوتوں کو محفوظ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ مکی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور ہم لوگوں کی نجات اور ہم لوگوں کی
جو کامیابی ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی زندگی کے اندر پوشیدہ ہے۔ خلاصہ کیا ہے؟ ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کا جبر، ہر طرح کا تشدد، ہر طرح کے استمداد کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جانی اور مالی قوتوں کو محفوظ رکھنا، یہ آپ کی مکی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے برداشت کیا ہے، نبی علیہ السلام نے کس طرح سے برداشت کیا ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے ستایا گیا، کس طرح سے تکلیفیں دی گئیں، کس طرح کی اذیتوں سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اگر چاہتے تو کیا کسی کو مار نہیں سکتے تھے؟ جان پر بن آئی تھی، اگر چاہتے تو ایک دو کو تو آرام سے نمٹا سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف صبر کی اجازت کہ صرف صبر کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ اور خود پیغمبر علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو کتنی قوتوں سے، کتنی طاقت سے نوازا تھا۔ مکے کا جو سب سے بڑا پہلوان مانا جاتا تھا اور جس کے مقابلے میں کبھی کوئی ٹکا ہی نہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے اس کو مقابلے میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ اس کو ہرایا، اور وہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ آج تک میں نے کسی سے شکست نہیں کھائی، لیکن آپ علیہ السلام نے جو مجھے ہرایا ہے اس کے پیچھے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت پوشیدہ ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام پر ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کے جبر اور تشدد کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن آپ علیہ السلام نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ طارق بن عبداللہ المحاربی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بازار ذوالمجاج میں ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور میں خرید و فروخت کرنے میں مشغول ہوں اور یکایک میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب کے پیچھے جو ہے ایک شخص پتھر مار رہا ہے اور آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ شخص نے اللہ کے پیارے حبیب کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کی پنڈلیوں سے اور ایڑیوں سے خون بہہ رہا تھا، اور آپ علیہ السلام برابر لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ شخص برابر آپ پر پتھر مار رہا ہے۔ عبداللہ ابن محاربی فرماتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے، تو لوگوں نے فرمایا کہ یہ بنی عبد المطلب میں سے ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ اور میں نے پوچھا کہ یہ جو پتھر مار رہا ہے یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ عبد العزیٰ ہے اور لوگ اس کو ابو لہب کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شخص برابر پتھر مار رہا ہے اور آپ علیہ السلام برابر دین کی دعوت دے رہے، تو کیا آپ چاہتے تو ان پتھروں کا جواب نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے۔ اسی بازار ذوالمجاج کا واقعہ ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ علیہ السلام بازار تشریف لے جاتے اور بازار کے اندر مختلف علاقوں کے، مختلف شہروں کے لوگ سامان خریدنے اور بیچنے کے لیے آیا کرتے تھے،
اور آپ علیہ السلام ان کو دین کا پیغام پہنچانے کے لیے آپ بازار میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے حبیب لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور ابو جہل پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پیچھے لگا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام پر مٹی پھینک رہا ہے، اور لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی باتوں میں مت آنا، اس کی باتوں کی طرف توجہ مت کرنا، یہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، یہ تمہیں لات و عزا کی پوجا کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمایا۔ تو کیا اس موقع پر اللہ کے پیارے نبی ابو جہل کو جواب نہیں دے سکتے تھے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو پلٹ کر کچھ اور نہیں کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی، صرف صبر کرنے کی اجازت تھی، برداشت کرنے کی اجازت تھی۔ پیغمبر علیہ السلام صحن کعبہ کے اندر موجود ہیں، اور بیت اللہ کے بالکل سامنے اللہ کے پیارے حبیب نماز پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب کے پیچھے دشمنوں کی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ آپ علیہ السلام کے خلاف میٹنگ کر رہے ہیں۔ اس مجلس کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل کہنے لگا، آج فلاں قبیلے میں ایک اونٹنی ذبح ہوئی ہے، کون شخص تیار ہے اس کام کے لیے کہ وہ اس قبیلے میں جائے اور وہاں سے اونٹنی کی اوجھڑی کو اٹھا کر لائے اور محمد کی پیٹھ پر لا کر رکھ دے۔ اس مجلس کے اندر بدبخت اور شقی عبداللہ ابن ابی معیط کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی معیط اس قبیلے کے اندر گیا، وہاں سے اونٹنی کی اوجھڑی کو اٹھا کر لے کر آیا، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں نماز میں گئے ہیں، اس بدبخت نے اس اونٹنی کی اوجھڑی کو اٹھا کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر رکھ دی، اور اس اوجھڑی کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب ہل نہیں پا رہے ہیں، اٹھ نہیں پا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دور کھڑے ہوئے ہیں اور یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن ضعف کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے قریب نہیں آ رہے کہ اگر میں قریب آ گیا تو یہ مشرکین مکہ مجھے تکلیف دیں، مجھے ماریں گے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جسمانی اعتبار سے بڑے کمزور تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ وہ کسی کام کے لیے پیڑ پر چڑھے اور ان کی لنگی تھوڑی سی اوپر ہوئی تو ان کی ٹانگیں نہایت پتلی تھیں۔ کچھ لوگ ان کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنستے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ تو ضعف اور کمزوری کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی مسعود رضی اللہ عنہ پاس نہیں آئے، اور اللہ کے پیارے حبیب سجدے کی حالت میں ہیں اور اونٹنی کی اوجھڑی آپ کی پشت پر رکھی ہوئی ہے۔ کسی نے آپ کی لفت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو خبر دی ہے۔ حضرت فاطمہ گھر سے بھاگی بھاگی ہوئی آئیں، چھوٹی بچی ہیں، اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ کی پشت سے اس اونٹنی کی اوجھڑی کو اٹھا رہی ہیں اور رو رہی ہیں، اور مشرکین مکہ کو بددعائیں کر رہی ہیں۔ کیا پیغمبر علیہ السلام اس چیز کا جواب نہیں دے سکتے؟ صحن کعبہ کے اندر مشرکین مکہ کی ٹولی بیٹھی ہوئی ہے، اور سارے کے سارے پیغمبر علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ابو جہل اس مجلس کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگا کہ یہ محمد ہمیں ہمارے دین سے ہٹانا چاہتا ہے، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کے بارے میں گستاخی کرتا ہے۔
آج میں اس محمد کا کام ختم کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک، اور کہنے لگا کہ فلاں جگہ ایک پتھر پڑا ہوا ہے، جب یہ سردی کی حالت میں نماز میں جائیں گے پتھر مار کر میں ان کو آج ہلاک کر دوں گا۔ ابو جہل کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد وہ پتھر اٹھا کر لے کر آیا۔ پیغمبر علیہ السلام جیسے ہی سجدے کی حالت میں گئے ہیں اور ابو جہل یہ پیغمبر علیہ السلام کی طرف بڑھا، جیسے ہی آپ کے قریب ہوا بھاگا بھاگا حواس باختہ مجلس کے اندر آیا اور اس حالت کے اندر آیا کہ پسینے سے شرابور تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ڈینگے تو بڑی مار رہا تھا، دعوے تو بڑے کر رہا تھا، بھاگ کر کیوں آیا؟ کہا کہ میں جیسے ہی پیغمبر علیہ السلام کے قریب ہوا، پتھر مارنے کے قریب ہوا، سامنے سے مجھے ایک اونٹ دکھائی دیا، اس جیسا اونٹ، اس جیسی اونٹ کی گردن، اس جیسے اونٹ کے دانت میں نے کسی اونٹ کے نہیں دیکھے، اور قریب تھا کہ وہ مجھے کھا جاتا، میں اس سے اپنی جان کو بچا کر بھاگا۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، یہ آپ علیہ السلام کو جان سے مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ مکے کے اندر ہو رہا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کسی کو کچھ نہیں کہہ رہے۔ یہی بدبخت عبداللہ بن ابی معیط، پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی عبداللہ بن ابی معیط نے اللہ کے پیارے حبیب کی گردن میں کپڑا ڈال کر جو پیچھے کو کھینچا، روایات کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھیں سرخ ہو کر باہر نکل آئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے ہیں، اور آگے بڑھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پیغمبر علیہ السلام کو بچایا، اور بچاتے بچاتے کہہ رہے ہیں کہ تم ایسے آدمی کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا پالنے والا اللہ ہے، مجھے کھلانے والا اللہ ہے، اور مجھے ساری کی ساری نعمتوں کا دینے والا اللہ۔ یہ سارے کے سارے ظلم مکہ کے اندر تو آپ علیہ السلام پر ہوئے۔ آپ کے سر کے اور داڑھی کے بالوں کو پکڑ کر آپ کو کھینچا جاتا، اور اس زور سے کھینچا جاتا ہے کہ آپ کے بال ٹوٹ جایا کرتے تھے، آپ کے سر کے بال کھینچنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے، آپ کی داڑھی مبارک کے بال کھینچنے کی وجہ سے ٹوٹ جاتے۔ یہ سارے کے سارے ظلم مکہ کے اندر تو ہوئے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق اسی مکہ کے اندر ہوئی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا ابو لہب کے 2 بیٹے عتیبہ اور عتیب، ان دونوں کے ساتھ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا نکاح کر دیا تھا۔ لیکن جب سورہ لہب نازل ہوئی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کی برائی کو بیان کیا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے، یہ سورت جب نازل ہوئی ہے تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں پر زور ڈال کر پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کو رخصتی سے پہلے طلاق دلوائی۔ حالانکہ ایک ایسا آدمی کہ جس کی معاشرے کے اندر اتنی عزت ہو، ہر آدمی اس پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو، اللہ کا سب سے پیارا، اللہ کا سب سے لاڈلا نبی ہو، اس کی بیٹیوں کو گھر بیٹھے بیٹھے طلاق ہو جائے، اس باپ کو کتنی تکلیف ہوگی، اور پیغمبر علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ شعب ابی طالب کے اندر آپ علیہ السلام کو اور آپ کے خاندان والوں کو 3 سال کے لیے قید کیا گیا ہے، اور ان 3 سال کے اندر نہ پیغمبر علیہ السلام کے گھر والوں تک نہ آپ تک کھانے کی کوئی چیز پہنچائی گئی، نہ پینے کی کوئی چیز پہنچائی گئی۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شعب ابی طالب میں ہم لوگوں نے اس طرح سے وقت گزارا ہے کہ ہم نے پیڑ کے پتوں کو کھا کر جو ہے زندگی گزاری، اور 3 سال کے عرصہ پیغمبر علیہ السلام کو شعب ابی طالب کے اندر قید ہو کر رہنا پڑا۔ مکے والوں سے مایوس ہو گئے،
تو پیغمبر علیہ السلام نے طائف کی جانب ہجرت کی ہے، اور طائف کے 3 سردار عبد یا لیل، مسعود اور حبیب، ان تینوں کے تینوں سرداروں سے آپ نے ملاقات کی، اور ملاقات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور پیغمبر علیہ السلام کو مایوس کن حالت میں واپس لوٹنا پڑا، اور ان 3 بدبخت سرداروں نے طائف کے اوباش اور بدتمیز لڑکوں کو پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، اور ان لڑکوں نے آپ علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کی ہے۔ آپ علیہ السلام پر اتنے پتھر برسائے کہ آپ علیہ السلام کے جسم سے اتنا خون نکلا کہ آپ کے جوتے خون سے بھر کر آپ کے پیروں سے چپک گئے۔ آپ کے ساتھ میں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی لہو لہان ہو گئے، اور اسی حالت کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے ایک باغ کے اندر پناہ لی ہے، اور وہ باغ بھی آپ کے دشمنوں کا تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی حالت اتنی زیادہ خراب تھی، آپ اتنے لہو لہان تھے کہ آپ کے دشمنوں کو بھی آپ پر ترس آ گیا، اور اسی حالت میں پہاڑ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آئے، اور آپ سے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دے دیں اس طائف کی بستی کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں لانے کے بعد چکی کے پاٹوں کی طرح پیس دیا جائے گا۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے ایک ہی بات نکلی ہے، ان لوگوں نے اگر آج میری بات کو ٹھکرایا ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آگے جانے کے بعد اسی بستی میں، اسی قوم میں، اسی برادری کے اندر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے۔ اور آپ علیہ السلام کی یہ بات اللہ تعالیٰ نے پوری کی کہ اسی طائف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد ابن قاسم جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کو پیدا فرمایا کہ جو ہندوستان کی سرحد تک اسلام کا جھنڈا لے کر آئے۔ دار الندوہ کے اندر پیغمبر علیہ السلام کے خلاف قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں، آپ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، مشرکین مکہ کے بڑے بڑے چودھری موجود ہیں، اور اس انداز کی میٹنگ ہو رہی ہے کہ شیطان بھی ایک شیخ فانی کی شکل کے اندر اس میٹنگ میں شریک ہوا ہے، اور ہر آدمی آپ علیہ السلام کو مارنے کی پلاننگ بتا رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو زنجیر میں باندھ کر کسی کمرے میں بند کر دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو رسی سے باندھ کر سمندر میں پھینک دیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ کو پتھر مار کر ہلاک و برباد کر دیا جائے، اور شیطان جو اس میٹنگ کے اندر ایک شیخ فانی کی شکل میں موجود تھا، وہ ہر آدمی کی رائے کو یہ کہہ کر کاٹ رہا ہے کہ ایسا بھی ہونا ناممکن ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، ایسا ہونا بھی مشکل ہے۔ آخر میں ابو جہل نے یہ رائے دی کہ مکے کے اندر اور اس کے اطراف میں جتنے قبیلے موجود ہوں، ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے اور اس کو تیز دھار تلوار دی جائے، اور یہ سارے قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، اور یہ سارے کے سارے نوجوان مل کر پیغمبر علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں، کہ جب سارے کے سارے لوگوں پر جب خون کا جرم ہوگا تو قریش کے جو لوگ ہیں، قریش کی جو برادری ہے، وہ سارے کے سارے قبیلوں سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اور شیخ فانی نے، شیطان نے اس پر یہ کہا کہ یہ رائے سب سے زیادہ بہتر ہے۔ چنانچہ سارے کے سارے لوگ اکٹھے ہو کر آئے، اور پھر اسی رات میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ کی جانب ہجرت کرنی پڑی۔ یہ سارے کے سارے مصائب، یہ ساری کی ساری تکلیفیں آپ علیہ السلام کو مکے کے اندر جھیلنی پڑی، اور آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ کیوں؟ اجازت نہیں، صبر کرنے کی اجازت تھی، برداشت کرنے کی اجازت تھی۔
تو میں بتا رہا تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کی 13 سالہ پیغمبرانہ مکی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر طرح کے ظلم، ہر طرح کے جبر، ہر طرح کے تشدد، ہر طرح کے استمداد کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جانی اور مالی قوتوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کی 13 سالہ مکی زندگی کا خلاصہ۔ اسی لیے نہ آپ نے پلٹ کر کچھ کہا اور نہ آپ کے صحابہ کو جو تکلیف دی گئی انہوں نے کچھ کہا۔ اور آپ علیہ السلام کی 10 سالہ پیغمبرانہ مدنی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جمع شدہ جو آپ علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی جانی اور مالی قوت ہے، ان قوتوں کو ظالم کے خلاف استعمال کرنا مظلوم کی حمایت میں، یہ آپ کی مدنی زندگی کا خلاصہ ہے۔ اور یہ دونوں کے دونوں خلاصے اگر ہمارے سامنے، ہمارے ذہن کے اندر رہیں گے تو ہم لوگوں کو اپنی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا کہ لوگوں کے ظلم و ستم کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جانی اور مالی قوت کو محفوظ رکھنا یہ آپ کی مکی زندگی ہے، اور جمع شدہ مالی اور جمع شدہ جانی زندگی کو مظلوم کی حمایت میں ظالم کے خلاف استعمال کرنا یہ آپ علیہ السلام کی مدنی زندگی ہے۔ تو میں نے آج کی اس مختصر سی نشست میں آپ حضرات کے سامنے مکی زندگی کا خلاصہ اور پیغمبر علیہ السلام کو مکے کے اندر جن حالات سے دوچار ہونا پڑا وہ حالات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں، اگلے ہفتے میں پیغمبر علیہ السلام کی 10 سالہ مدنی زندگی کا خلاصہ اور واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔